إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. اللہ مالک کا یہ نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ذمہ بعض ڈیوٹیاں لگائی ہیں. جیسے فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام، ان کے ذمہ وحی کا لانا ہے. اسرافیل کے ذمہ سور کا پھونکنا ہے. اسی طرح اللہ مالک نے ملک الموت کے ذمہ انسانوں کی روحوں کو قبض کرنے کی ڈیوٹی لگائی ہے. مالک کا فرمان سنیے، قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. کہہ دیجئے کہ تمہیں موت کا فرشتہ فوت کرے گا جو تم پہ مقرر کیا گیا ہے، پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے. قرآن حکیم کی آیت سے معلوم ہوا کہ انسانوں کی روح قبض کرنے والے فرشتے کو ملک الموت کہا جاتا ہے، اور وہی تمام انسانیت کی روحیں قبض کرتا ہے. کوئی نبی ہو، کوئی ولی ہو، کوئی بزرگ ہو، عورت ہو یا مرد ہو، کسی کو کوئی خاص استثناء نہیں ہے. سب کی روحیں قبض کرنے کی ڈیوٹی اللہ نے اس فرشتے کے ذمہ لگائی. اللہ مالک کا یہ قانون سب کے لیے ہے. جس کی بھی موت کا وقت آ پہنچتا ہے تو ملک الموت اپنے ساتھ کچھ فرشتوں کو لے کر آتے ہیں اور اس کی روح قبض کرتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے لگائی ہوئی اس ڈیوٹی میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے. مالک کا فرمان سنیے، حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين. جب تم میں سے کسی کی موت آ پہنچتی ہے، اس کی روح ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے قبض کر لیتے ہیں اور وہ ذرا کوتاہی نہیں کرتے. پھر سب اپنے خالق مالک کے پاس لائے جائیں گے. خبردار، فیصلہ اسی کا ہوگا اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. یہ آیت کریمہ بھی اس بات کی بڑی واضح دلیل ہے کہ جب بھی کسی کی موت کا لمحہ آتا ہے تو روح قبض کرنے کی ذمہ داری ملک الموت کی ہے. ان آیات کے برعکس کسی بھی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا ان کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت نہیں آئے، بلکہ خود اللہ تعالی نے ان کی روح قبض کی. قرآن و حدیث اس دعوے سے خالی ہے، اور اس دعوے کی کوئی دلیل قرآن اور کسی صحیح حدیث میں نہیں. لیکن ان ساری آیات کے برعکس مفتی ضیاء الدین نقشبندی نے یہ دعویٰ کیا کہ سیدہ کائنات کی روح خود اللہ تعالی نے قبض کی. اپنے اس دعوے پر وہ کوئی دلیل تو پیش نہ کر سکے، البتہ یہ عذر تراشا کہ فرشتے کا آنا حیا کے منافی ہے. سیدہ کائنات چونکہ حیا کی پیکر تھی، اس لیے وہ نہیں چاہتی تھی کہ فرشتہ ان کی روح قبض کرے. سارے لوگوں کی روحوں کو قبض کرنے کے لیے ملک الموت آتے ہیں، مگر محبوب کی شہزادی شان رفعت میں ان جیسی کوئی نہیں ہے، تو وفات کا لمحہ بھی ان کا سب سے نرالا رکھا گیا ہے. جب ان کا وقت اخیر آیا تو ملک الموت آنا چاہتے تھے، مگر سیدہ اپنی حیا کی وجہ سے یہ نہیں چاہتی تھی کہ ملک الموت ان کی روح کو نکالے. حالانکہ ملک الموت انسان نہیں ہے، زندگی تمام حیا کا پیکر بن کر رہیں، زندگی تمام پاکیزگی کا وہ منبع بن کر رہیں. اب ان کی حیا کی وہ کیفیت تھی کہ انہوں نے نہیں چاہا کہ ملک الموت قبض روح کرے. جب ان کے قلب میں یہ بات آئی کہ مولا کیا میری روح بھی ملک الموت ہی نکالیں گے، تو رب نے ملک الموت کو کہا واپس آ جا، یہ مصطفیٰ کی شہزادی ہے، میں نے فیصلہ کر دیا ہے، اگر وہ کسی چیز سے راضی نہیں تو میں بھی راضی نہیں، میں نظام بدل دیتا ہوں، فرشتے تجھ کو بھیج کر روح نکلواتا ہوں. یہ میرا نظام ہے، یہی نظام ہے سب کے لیے، پہلے والوں کے لیے بھی، بعد میں آنے والوں کے لیے بھی. مگر شہزادی یہ مصطفیٰ ہے، یہ حبیب پاک کی لخت جگر ہے، یہ جان مصطفیٰ ہے، میرا حبیب جیسا کوئی نہیں تو ان کی شہزادی جیسی بھی کوئی نہیں. روح نکالنے کا نظام کیا ہے؟ فرشتہ آتا ہے روح نکالتا ہے، وہ اکیلا نہیں آتا، اس کے ساتھ اور فرشتے بھی آتے ہیں.
جنت کا ریشمی کفن لاتے ہیں، وہاں کی خوشبوئیں لے آتے ہیں، اور جس کی روح نکالنا ہے اس روح کو خوشبو میں بسا کر اس ریشمی کفن میں رکھ کر پھر لیے جاتے ہیں اعلیٰ علیین میں۔ لیکن محبوب کی شہزادی نہیں چاہ رہی تھی کہ ایسا ہو۔ فرشتہ روح نکالے تو کیا ہوتا ہے جناب؟ اللہ فرشتے کو بلوا لیتا ہے۔ پھر سوال ہے پھر روح کون نکالتا ہے؟ جب فرشتہ چلا گیا تو کون روح نکالے گا؟ تو اللہ خود اپنے دست قدرت سے بی بی فاطمہ الزہرا کی روح کو نکالتا ہے، کسی اور نے نہیں۔ روح فاطمہ کو نکالنے والا بدن سے صرف رب العالمین ہے۔ حالانکہ یہ بیکار اور فضول تراشا ہوا ایک عذر ہے۔ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی عظیم اور پاکیزہ مخلوق ہیں، روح قبض کرنے کے لیے ان کا آنا یہ حیا کے منافی نہیں۔ سیدہ فاطمہ سے پہلے ان کی والدہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بھی حیا کی پیکر تھی، اور اسی فرشتے نے آ کے ان کی روح قبض کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی ازواج، ہماری مائیں، امت کی مائیں، وہ بھی حیا کی پیکر، اور ان کی روحیں بھی اسی فرشتے نے آ کے قبض کی۔ بلکہ سیدہ مریم علیہ السلام کے پاس باقاعدہ فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے، اور قرآن حکیم میں اس کا ذکر ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن كُنْتَ تَقِيًّا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا۔ کیا خیال ہے؟ اب یہاں مالک اپنے فرشتے کو بھیج رہا ہے، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا، اور وہ ان کے سامنے ایک انسانی شکل میں آ رہا ہے۔ تو کیا سیدہ مریم حیا کی پیکر نہیں تھی؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تمہاری اس منطق کے مقابلے میں کیا جواب دو گے کہ فاطمہ الزہرا حیا کی پیکر تھی اس لیے فرشتہ نہیں آیا، اور سیدہ مریم جن کے سامنے وہ انسانی شکل میں آیا اور اسے دیکھ کر فوراً وہ اللہ مالک کی پناہ میں آتی ہیں، اور وہ جواب میں کہتا ہے انما انا رسول، میں تو آپ کے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، رسول ہوں، پیغامبر ہوں، آپ کے پاس خوشخبری لے کر آیا ہوں ایک بیٹے کی۔ تو اس کا یہ معنی نہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ سیدہ مریم حیا کی پیکر نہیں تھی، نہیں، یہ نظام ہے میرے مالک کا، یہ قدرت کا نظام ہے فرشتوں کا آنا، اور یہ حیا کے منافی نہیں ہے۔ اس لیے اپنے پاس سے باتیں تراشنا اور اپنے پاس سے باتیں اور جھوٹی تعویلیں کر کے اس کو دین کے نام پہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ کسی عالم کے لائق نہیں ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے وہ اللہ کی شریعت کو ویسے ہی بیان کرے جیسے وہ کتاب و سنت میں بیان ہوگی۔ اپنی طرف سے بونگیاں مار کر آپ شریعت کے چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ کتاب و سنت کے دلائل ہیں جو ہمیں جو درس دیتے ہیں، اس پر ایمان لانا مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر واجب ہے، اور اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر انحراف کے راستے پہ چلتے ہوئے اپنی طرف سے باتیں بنانا، یہ عقل پرستی تو ہو سکتی ہے، کتاب و سنت سے محبت نہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔